اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 تک تفسیر کی تھی الحمدللہ۔ آج ہم 113 سے شروع کریں گے آگے تک انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اب دیکھیں ایگزیکٹلی آج جو ہم لوگوں کے اوپر امت مسلمہ پر باتیں گزر رہی ہیں، انہی باتوں کا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ابھی یہ آیات اتری ہیں، ہمارے حساب سے اتری ہیں، شاید ہم پر اتری ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا بہت زیادہ ذکر کیا، کیونکہ ہم ان کی فوٹو کاپی ہیں بیسکلی۔ تو کیا ہم لوگوں میں بھی یہی معاملہ ہے؟ یہودی جو ہے وہ تورات پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے تورات میں، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اچھا، عیسائیوں کے پاس بھی انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے اللہ کے ہونے کی طرف سے تصدیق موجود ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کو نہیں مانتے تھے۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنی اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کو حق پر نہیں مانتے تھے، جبکہ دونوں تورات پڑھتے تھے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ اس کا مراد کیا؟ ہم اس سے مراد ہیں، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ امت مسلمہ آگے کیا کرنے والی ہے، وہ بھی سیم یہی جو ہے حربہ استعمال کرے گی ایک دوسرے کے خلاف، کہ فلانا کہتا ہے بریلوی کہتا ہے دیوبندی حق پر نہیں، دیوبندی کہتا ہے بریلوی حق پر نہیں، اہل حدیث ان دونوں کو حق پہ نہیں کہتے، یہ دونوں اہل حدیث کو حق پہ نہیں کہتے، پھر وہابی اور پھر پتہ نہیں کتنے 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 جو ہے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے، اور جس کے پاس جو ہے وہ اس پہ مطمئن اور خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان سب کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا۔ کیا یہود و نصارہ اور کیا مسلمانوں کے فرقے ہیں، کوئی بھی شخص جو اختلاف کرتا ہے اللہ کی روشن دلیل قرآن کے آ جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کا اختلاف کا فیصلہ خود فرما دے گا ان سب کے درمیان کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا۔ آیت نمبر 114 ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیونکہ سب سے بڑی مسجد تو حرم ہے نا، تو وہ بھی مسجد کے زمرے میں داخل ہوتی ہے، تو حرم میں جانے سے روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے، کبھی سیٹیاں بجاتے تھے، کبھی تالیاں بجاتے تھے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ جانوروں کی اوجڑی تک پھینکنے کے اوپر آ جاتے تھے۔ ابو جہل نے یہ حرکت کی جس کی وجہ سے فرشتے بیچ میں آ گئے اور وہ ایسا ڈر گیا کہ اسے لگا تھا کہ اس کے پرخچے اڑا دیں گے فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اس نے اس طرح کی حرکتیں کی، تو کیا کرتے تھے، مسجدوں میں جانے سے روکتے تھے اور تنگ کرتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھر جب آگے چل کر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے یہی کیا کہ ہم اپنے اباہ و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی اور اس میں جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا تھا مسلمانوں نے ان کو، مشرکین مکہ کو، ان کافروں کو۔ تو
تو ان کو اس بات کا بھی جو ہے وہ غصہ تھا، یاد تازہ تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم مکہ میں کیوں داخل ہونے دیں، انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی قتل کیا. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کردار ادا کیا، جبکہ خانہ کعبہ میں کسی کو بھی عبادت سے روکنے کی اجازت اور اس وقت کی روایت بھی نہیں تھی بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی داخل ہونا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. جو بھی یہ معاملات کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اور میں آپ کو ایک بات ضرور شیئر کرتی چلوں. آج ایگزیکٹلی یہ آیت پڑھ کے مجھے ایک معاملہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں بریلوی کی مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس مسلک بریلوی مسلک کے علاوہ دوسرے لوگ داخل نہ ہوں. دیوبندیوں کی مسجد کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اسی مسلک کے لوگ جائیں، اور اگر لکھا نہیں ہوتا تو اندر آپ جائیں گے تو امام کے اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو تھوڑی دیر میں اٹھا کر یہ باہر پھینک دیں گے. تو یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں کسی بات کو اسی طرح نہیں کرتی کیونکہ میرا بہت زیادہ پالا پڑتا رہتا ہے ان چیزوں سے، اور میں خود بھی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں باجماعت. جب کبھی باہر ہوتی ہوں، ظاہری سی بات ہے میں عورت ہوں، مجھ پہ فرض نماز نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا کے پڑھوں، کہ مجھ پہ فرض ہو جماعت کے ساتھ پڑھنا. لیکن جب بھی میں کبھی باہر ہوتی ہوں یا رمضان میں زیادہ تر موقع ملتا ہے تو الحمدللہ اس میں یہ تعریف ضرور کروں گی کہ اہل حدیث کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پوری جو ہے اجازت ہوتی ہے اور پورا معاملہ سیٹ ہوتا ہے عورتوں کے لیے الگ سے پردے کے انتظام کے ساتھ الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو اور مسجدوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو بہت ہی کم مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے، اور ان میں دیوبند کی ہی کچھ مسجدیں ہوتی ہیں. لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں یا برا مناتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے. تو مطلب عجیب و غریب الگ الگ قسم کی شریعت سب نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، اور مسجدوں میں بھی آنے سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. اگر آپ علم والے ہیں اور آپ مسجد میں اگر بیٹھ کے 3-4 لوگوں کے ساتھ قرآن کا درس شروع کر دیں تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں قرآن سے جو ہے درس دینے والے. تو یہ آج کل معاملہ، تو وہ خود قرآن سے درس دیتے ہیں اور نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں، اور اگر وہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ لڑنے اور جھگڑنے پر آ جاتے ہیں اور مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ آج ان کے لیے بھی یہ آیت دلیل ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آیت نمبر 115، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اچھا دیکھیں، یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. اچھا ہمارے یہاں ہے کہ مشرق اور مغرب شمال اور جنوب. قرآن اور شریعت میں 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں، شمال جنوب والا حصہ نہیں ہے. تو یہ 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں میرے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آسمان کی طرف دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، جہاں بھی دیکھو وہاں سب طرف اللہ ہی کا نور ہے، اس کے چہرے کا ہی نور ہے اور اللہ ہی کا چہرہ ہے. تو اس سے ایک معاملہ اور یہ بھی نکلتا ہے. پھر اس کے بعد ہی فوراً اللہ نے کہا اللہ کشادگی اور وسعت والا. کشادگی یعنی کہ آسانی کرنے والا، اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ علم کسی اور کو نہیں ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی اکثر کر نماز پڑھنے کے معاملے میں آتی ہے کہ جی نماز پڑھتے وقت جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں یا پلین میں ہوتے ہیں یا گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے اس وقت ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم گاڑی کو روک سکیں، اور فرض کریں کہ مطلب فرض نماز کا ٹائم آ گیا تو اس وقت اجتہاد کریں. آج کل موبائل ہیں، اس سے آپ کو سمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا ڈائریکشن کیا ہے. تو اس ڈائریکشن میں چلتی ہوئی گاڑی کو خود اپنے آپ کو موو کر لیں اس ڈائریکشن کی طرف. اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ خود سے آپ پہلے اجتہاد کریں کہ ہم ڈائریکشن اس طرف موو کر لیں. موبائل سے اگر اس کا
وہ موبائل کام نہیں کر رہا تو ایک الگ بات ہے. پھر آپ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے. تو یہ ایک دلیل بھی آپ کے پاس ہے کہ جہاں بھی آپ اور نفل نماز کا تو احادیث میں بھی اجازت ہے کہ جب آپ جو ہے نفل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو جہاں بھی منہ ہوتا جانور کا وہاں پڑھ لیتے, جس طرف بھی جانور کا منہ ہوتا تو پڑھ لیتے, اس سے کوئی فرق نہیں. اور جانور کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. گدھے کے اوپر بیٹھ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, ورنہ لوگ تو کہتے ہیں جی گدھا تو جو ہے وہ گدھے کے اوپر گدھا ہے, گدھے بیچارے کو تو کیونکہ ویسے بیچارہ بدنام ہے گدھا ہونے کی وجہ سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر کا جو جس طرف بھی گدھے کا منہ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ لیتے. لیکن اکثر کر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جی ہم ٹرین میں ہوتے ہیں اور ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا اور کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, تو آپ پہلا فرض آپ پر یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں, یعنی کوشش کریں پتہ کرنے کی, کسی انسان سے, کسی اپنے ساتھ والے پڑوسی سے یا کسی سے بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ کعبہ کی سمت کس طرف ہے. نہیں پتہ چلے موبائل سے کوشش کریں, موبائل سے بھی نہیں پتہ چلتا تو پھر آپ کہیں بھی منہ کر کے نماز ادا کر لیں گے, نماز کو نہیں چھوڑیں گے. نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کشادگی والا, وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اچھا, آیت نمبر 116 آتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, نہیں بلکہ وہ پاک ہے, زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ ان کا مالک ہے, نہ کہ وہ اللہ کی شریک ہے. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو شریک ہو جاتی ہے نا, کیونکہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی منہ, ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں, ویسے ہی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے. تو اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح سے تو نہیں ہے کہ جسم رکھتا ہو اور کھانے کی حاجت ہو, سونے کی حاجت ہو اور جنابت کی حاجت ہو, یا نعوذ باللہ پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو, نعوذ باللہ استغفر اللہ, سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اللہ مالک ہے ان کا, وہ اللہ کی مخلوق ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں, انسان, جن, فرشتے, سورج, چاند, ستارے, جو کچھ بھی ہے, جس چیز کا علم انسان کو دیا گیا ہے اور جس کا نہیں دیا گیا, بہت سی مخلوقات کا علم ہمیں نہیں ہے, وہ سب کی سب اللہ کی ملکیت میں ہے, مخلوق ہیں, مالک نہیں ہے. مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اور سب کے سب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے فرما بردار ہیں الحمدللہ, کہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی پیروی کرتے ہیں. چاند کو ایک کام پر لگایا ہوا ہے, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. سورج کو اپنے کام پر لگایا ہے, وہ فرما برداری کر رہا ہے. ہوا فرما برداری کر رہی ہے, سمندر فرما برداری کر رہا ہے. جب اللہ حکم دیتا ہے تو اپنی تجاوز سے حد کر جاتا ہے, اور جب اللہ اس کو ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ دور تک پتہ چلا ابھی سمندر ساحل سے بھی اور پیچھے چلا جاتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہے, سوائے انسان اور جنات کے, ان میں سے بھی کچھ وہ جو نا فرما بردار ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور شکر گزار بندہ بنائے, آمین. آیت نمبر 117 ہے, وہ زمین اور آسمانوں کا ابتدان پیدا کرنے والا ہے, وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, بس وہ وہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدی السماوات والارض. دیکھیں اسی سے بدی سے ہی بدت لفظ نکلتا ہے, یعنی کہ انوکھی چیز, انوکھی چیز, ایسی چیز جس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو, نمونہ جس کا کوئی موجود نہ. انسان نے جو بھی ترقی کی, جو بھی دیکھا, اس کو دیکھ کر ترقی کی. انسان کے پاس پہلے سے کوئی چیز انسان کے مطلب انسان نے دیکھا اور پھر اس سے اپنے دماغ کو کام میں لایا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح جانوروں کو دیکھ کر پہیے کو ایجاد کیا کہ جانور جو ہیں ان کی 4 ٹانگیں ہیں اور 4 ٹانگوں سے وہ چلتے ہیں, 2 ٹانگیں آگے کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے 4 ٹانگوں کی مدد سے چلتے ہیں.
تو پہیا ایجاد ہوا 4 پہیے لگا کر، پھر 2 پہیے لگا کر بھی انسان کو دیکھ کر 2 پہیوں کی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو دیکھ کر، اللہ کے نمونوں کو دیکھ کر، اللہ ہی کی چیزوں کو استعمال کر کے، مٹی کو، گیس کو، اس کو اللہ ہی کی دھاتوں کو استعمال کر کے، انہی نمونوں کو استعمال کر کے کوئی چیز بنائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز، یعنی انوکھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ابتدان، یعنی انوکھے طریقے سے ان کو ابتدا کی ان کی. تو انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دیکھ کر کرتا ہے، اللہ کی چیزوں کی نقل کر کے پھر کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے ہر چیز کے ڈیزائن کو بنانے میں. تو اسی لیے بدیع السماوات والارض، تو بدی سے ہی لفظ بدت نکلا ہے، انوکھی چیز. اس لیے دین میں جب بھی بدت کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد انوکھی چیز، نئی چیز، بالکل نئی اور انوکھی چیز مراد ہوتی ہے. جیسے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں کسی نے بھی کوئی چیز، نئی کوئی چیز ڈالنے کی یا اس کو کم کرنے کی کوشش کی تو وہ بدت ہے، اور ہر بدت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے. اچھا، اب آگے آتے ہیں. اچھا، ہر کام شروع سے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ابتدان پیدا کیا اور وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ وہی ہو جاتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صرف کن فیاکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا ہی درکار ہے کہ اس کا حکم نکلتا ہے، اور جب فرشتوں کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ اتنی دہشت میں آ جاتے ہیں اور اتنا ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کیا وہ ہمیشہ یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا کن فیاکون سننا جو ہے وہ کوئی عام اور آسان بات نہیں ہے جسے ہم بڑی آسانی سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ اللہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ان فرشتوں سے کبھی اگر کوئی پوچھے تو وہ بتائیں کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ان پر ان فرشتوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آیت نمبر 118 ہے، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 کی ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا کہ کیا کرتے تھے؟ اسی طرح کی بات کرتے تھے. بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. تو اصل میں کیا، جو مشرکین عرب تھے نا، انہوں نے بھی بالکل یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی ہمیں کیوں نہیں دکھاتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن، یہ کتاب، تم اس کو جو ہے وہ معجزہ کہہ رہے ہو، یہ کوئی معجزہ ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ. اور سورہ بنی اسرائیل میں اور آگے بھی ہم کئی جگہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کبھی کچھ کہتے تھے کہ تم آسمان سے سیڑھیاں لگا کے اتر کر آؤ، اپنے ساتھ کوئی فرشتہ لے کر آؤ اپنے ساتھ. کبھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے رہتے تھے کہ کبھی کسی بات کی جو ہے وہ فرمائش کرتے تھے، کبھی ایسا کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو کیا اس سے کیا پتا چلا کہ ان مشرکین عرب کے دل بالکل اپنے جیسے جو گمراہ پچھلے لوگ گزر چکے تھے یہود و نصارہ میں، وہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے. ہمیشہ اللہ معاف کرتا تھا، معجزے دکھاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ تو جادوگری ہے. تو یہ بھی کیا کہتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی جادوگر سے شبیہ دی، کبھی دیوانہ کہا، کبھی کہا کہ اس پر جو ہے کوئی جن بھوت کا سایہ ہو گیا. تو عجیب سی ہمیشہ باتیں کرتے رہتے تھے اور ایکسکیوزز دیتے رہتے تھے. تو ان سب کی جو ہے وہی ایک جیسی باتیں تھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، تو ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، یعنی کہ ان کی بھی سیم وہی باتیں تھی، تو ان دونوں کے دل ایک ہی جیسے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی کہ یہی چیزیں دیکھ کر جو ایمان والے ہوں گے ان کے ایمان کم نہیں ہوں گے بلکہ مزید بڑھ جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی ہی حرکتیں دیکھ کر جو ایمان والا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہی گمراہ لوگ ہیں جو معجزوں کو بھی جادو سے شبیہ دے دیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور گمراہ لوگوں کے لیے بھی اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 119، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف خوشخبری دینے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں بنا کر بھیجے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی کہ جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں جن پر جہنم کی وعید ثابت ہو جائے گی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالی سے کوئی بحث مباحثہ یا کوئی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اس آیت کو بھی، اور یہ آیت آگے جا کے سورہ زمر میں آئے گی اور اتفاقاً اس کا بھی نمبر میرے خیال سے 119 ہی ہے اس آیت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو شخص جہنم میں جانے والا ہوگا تو آپ کی سفارش بھی اس کو جہنم سے باہر نہیں نکلوا سکتی۔ آپ اگر سفارش بھی کریں گے مجھ سے تو میں انہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ اللہ خود قادر ہے، مطلق ہے اپنے فیصلوں پر، اس پر کسی کا کوئی حکم، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا الا یہ کہ وہ کسی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی فرشتے کی، کسی اپنے نیک انسان کی گزارش کو قبول کر لے۔ یہ بھی سارا معاملہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر اس کو رحم آ جائے یا جس پر وہ اپنی رحمت کرنا چاہے، سفارش سے، گزارش سے نبیوں کی، رسولوں کی، تو وہ بات ایک الگ ہے، وہ ایشو الگ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں کہہ دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان کے اعمال برے تھے تو تب بھی آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اور اگر وہ جہنم میں گئے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں تو تب بھی آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں آیت نمبر 120 پہ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت بات کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی ہرگز راضی نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی جب تک آپ یہود و نصارہ نہ بن جائیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، کہ جو اس نے مجھ پر قرآن نازل کر دیا تو میں اب تمہارے چنگل میں نہیں آنے والا، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مجھ پر اب نازل ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں تمہارے چنگل سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میری حفاظت فرشتوں کے سپرد کر دی اور معمور کر دیا فرشتوں کو میری حفاظت پر، میرے دل کی حفاظت پر، میری اصلاح، میری ہر طرح کی چیز پر فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے، یعنی کہ اب قرآن آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے تو اب آپ ان کی کسی بھی خواہش کی پیروی کی اگر آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نہ ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یعنی ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، تو دونوں معاملے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ نہ تو آپ کا ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا، نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں بھی
غیر مسلموں سے دیکھ کر بہت طریقے کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ان کے دل کس طرف راغب ہیں. اگر وہ اسلام کے معاملے میں لبرل ہیں, ان کا دل کھلا ہوا ہے, وہ نفرت نہیں کرتے, تو ہمیں ان کے ساتھ گھلنے ملنا چاہیے, ان بہانے سے اور اچھے طریقے سے ان تک دین کو پہنچانا چاہیے, اپنے اچھے اخلاق سے, سلام کے ذریعے سے, سلامتی اور دعاؤں کے ذریعے سے ان کے دل میں جگہ بنانی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جو اندر کی صرف باتیں لینا چاہتے ہیں اور آپ کے راز و نیاز لینا چاہتے ہیں اور پھر وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ عیسائیت یا یہودیت قبول کر لیں. اور یہودی تو خیر کیا, یہودی تو اپنے دین میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے, وہ تو کہتے ہیں ہم صرف نسل در نسل یہودی ہیں. اگر کوئی اور یہودیت اختیار کرنا چاہے تو آج کل کے یہودیوں نے یہودیت اختیار کرنے نہیں دیتے. یہ ایک بڑی المیہ ٹائپ کی چیز ہے, اسے ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 121 ہے, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اچھا, اس آیت میں 121 آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے, عقل سلیم تھی ان کے پاس, اور کون لوگ جو اپنی توریت کے ساتھ جو ہے سنسیئر تھے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے مومن ہونے کی خوشخبری بھی دے رہا ہے, ان کے مومن ہونے کی خبر بھی دے رہا ہے. تو ان میں جو ہے بہت مشہور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور بھی بہت سے افراد تھے جو یہود سے مسلمان ہوئے, یہودیوں سے انہوں نے نکل کر اسلام کو قبول کیا اور ان کو اللہ نے یہ توفیق دی. تو وہ اس طرح سے کتاب کو پڑھتے تھے, یعنی توریت کو اس طرح پڑھتے تھے جس طرح ان کو پڑھنے کا حق تھا, خوب توجہ اور غور سے پڑھتے تھے. جہاں جنت کا ذکر آتا تھا وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے, اور جہاں جہنم کا ذکر آتا تھا تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے, اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے تھے, یا ایسا نہیں کہ آدھا حصہ مان لیا آدھا نہیں مانا جیسے کہ دوسرے یہودی کرتے تھے. اس میں جو کچھ تحریر ہوتا وہ لوگوں کو بتلاتے, اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے, اور کوئی بات چھپاتے نہیں تھے, محکم باتوں پر عمل کرتے تھے, متشابہات پر ایمان رکھتے تھے, اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے, اور جو باتیں نہیں سمجھ آتی تھیں تو انہیں علماء سے حل کرانے کی کوشش کرتے تھے, اور علماء پر بھی نظر رکھتے تھے کہ یہ بات حق کر رہا ہے, توریت سے میچ بات ہے, یا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل سلیم دی ہوتی تھی, اور ایسے لوگ ہر دین میں ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں جو علماء کی بھی غلطیوں کو ایڈریس کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, اور ان سے سوالات کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں ایسے ہے, آپ نے یہ بات ایسے کیوں کی. تو جب ایسے لوگ ہمارے جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے سوال کرنے, تو ان کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو شرک کرنے سے منع کرتے ہیں تو پھر ہمیں گستاخ رسول کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو پڑھنے سے آپ کے 4 طبق روشن ہوتے ہیں, آپ کے سوال کرنے کی حس کھلتی ہے, سوچنے سمجھنے کی حس کھلتی ہے, اور حق کو پہچاننے کے لیے آپ سرگرم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. آیت نمبر 122 ہے, اے اولاد یعقوب, میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو, اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پر اولاد یعقوب سے فرما رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے, کہ تمام نعمتیں آپ کو جو ہیں وہ ہم نے انعام کے طور پر دی, انہیں یاد کرو, تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم لوگ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں من و سلوہ, اور پھر کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا, اور کس طریقے سے وہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر پیاز ککڑی اور سبزیوں کے پیچھے پڑ گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دی ہوئی تھی تمام لوگوں کے اوپر. اس وقت جو بھی خلقت دنیا میں موجود تھی ان سب پر ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی تھی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کر رہے ہیں. ہم آیت نمبر 122 تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ہم کل
پھر 123 سے شروع کریں گے اور جہاں تک اللہ چاہے گا وہاں تک اس کی تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.